حضرات یہ شادی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے برکت والی شادی وہ ہے، سب سے مقدس شادی وہ ہے جس میں جانبین کا خرچ کم ہو، یعنی لڑکی والوں کا بھی خرچ کم ہو، لڑکے والوں کا بھی خرچ کم ہو. ایسی شادی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بابرکت فرمایا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب نکاح کرو تو نکاح میں آسانیاں پیدا کرو، اس میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یعنی جب بھی نکاح کا ارادہ ہو تو آسانی کے ساتھ نکاح کر لو تو اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا ایمان کامل کر لیا، اور آدھے ایمان کے لیے وہ اللہ سے ڈرتا رہے. مطلب یہ ہے کہ نکاح کرنا نبی کی سنت ہے، اور جس نے سنت پر عمل کیا اس نے رسول کو راضی کیا، اور رسول راضی تو خدا راضی، اور جب اللہ و رسول راضی تو اس کا دنیا اور آخرت دونوں خوشحال ہیں. اس لیے بہت اچھا کام کیا کہ شادی کے موقع پر یہ مولود شریف کی مجلس کو سجایا. حضرات آج بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ مولود کیا ہے، مولود کیوں کرتے ہیں، ایسے موقعوں سے مولود شریف کا اہتمام کیوں کیا جاتا ہے. تو آج میں آپ کے سامنے آسان لفظوں میں مولود شریف کو سمجھا دوں. جج آپ کرو گے، فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑوں گا کہ اگر یہ بات اچھی ہوگی تو کہنا مولود کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اگر بات اچھی نہ لگے تو مولود شریف کرنا بند کر دینا. جانتے ہو لوگ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں مولود شریف کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارا جواب یہ ہے کہ جناب مولود شریف کرنا جائز و مستحسن، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا کام ہے مولود شریف کرنا. اور مولود شریف کس کو کہتے ہیں؟ مولود شریف عرف عام میں ذکر مصطفیٰ کا نام ہے. چاہے 2 آدمی کریں، چاہے 1000 آدمی مل کے کریں، چاہے 1,00,000 آدمی کریں. اور مولود میں ہم کرتے کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، بعدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہیں، آپ کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور اخیر میں آپ پر صلاۃ و سلام پڑھ کر کے میلاد کا اختتام کر دیتے ہیں. اب بتاؤ اس میلاد میں خرابی کیا ہے؟ ہم نے شروع کیا تو قرآن پاک کی تلاوت سے کیا ہے، ہم نے شروع کیا اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی ہے، بعدہ نبی پاک کا ذکر خیر کیا، اس کے بعد نبی کی نعتیں پڑھی، صلاۃ و سلام پر اختتام کیا. یہ بتاؤ کیا قرآن کریم کا پڑھنا شرک و بدعت ہے؟ کیا نبی کا ذکر کرنا شرک و بدعت ہے؟ کیا نبی کی نعت پڑھنا شرک و بدعت ہے؟ کیا نبی کے نام پر صلاۃ و سلام پڑھنا شرک و بدعت ہے؟ کوئی کام شرک و بدعت نہیں ہے. تو پھر اپنی زبان کو خراب کیوں کرتے ہو؟ اپنے بھائیوں کو گمراہ کیوں کرتے ہو؟ اپنے محلے کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کا کوئی طریقہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے. آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کیا کرتے ہیں. ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے لوگو میری نعمت کا چرچا کرو. اب عقل کے اندھے تم بتاؤ کہ ساری دنیا کی چیزوں کو نعمت میں شمار کرتے ہو، کہتے ہو اولاد نعمت ہے، بیٹی نعمت ہے، مکان نعمت ہے، دولت حلال نعمت ہے، باپ نعمت ہے، ماں نعمت ہے، یہ زمین ہمارے لیے نعمت ہے، کھیت کھلیان ہمارے لیے نعمت ہے، فروٹ ہمارے لیے نعمت ہے، اخروٹ ہمارے لیے نعمت ہے. یہ بتاؤ یہ زمین کس کے صدقے میں اللہ نے بنائی ہے؟ اس آسمان کو اللہ نے کس کے صدقے میں بنایا؟ پوری کائنات کی تخلیق کس کے صدقے میں کیا؟ تو اس کے علاوہ آپ کیا جواب دو گے؟ یہ صدقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ فرماتا ہے اگر نبی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا. ارے یہاں تک کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں خدا
مطلب کیا ہوا؟ یہ جب ساری چیزیں نعمت ہے اور ان ساری نعمتوں میں سب سے افضل نعمت کوئی ہے تو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور جب وہ نعمت ہمیں مل گیا تو اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا، اسی کا نام میلاد ہے۔ اور میلاد منانا قرآن حکیم کے ذریعے کوئی شرک و بدعت، بولو کوئی شرک و بدعت نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ عام لوگوں سے بات کرتا ہے، عالموں سے بات نہیں کرتا ہے۔ میلاد عین سنت ہے، میلاد صحابہ کی سنت ہے، میلاد قرآن کریم کی آیت کے مطابق ہے، اور خود میلاد حضور نے کیا ہے، خود نبی نے بھی میلاد میں کیا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا۔ آج شادی ہے نیک محمد صاحب کے پوتے کی، یہ میلاد خوشی کا اظہار، کہ مولود پاک سے شادی کی شروعات ہو جائے، نبی کا ذکر ہو جائے، اللہ کی حمد و ثنا ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت ہو جائے، نعت رسول ہو جائے، درود و سلام ہو جائے۔ اس لیے اس کے بعد جو نکاح کریں گے اس نکاح میں یہ ساری برکتیں شامل ہو جائے، اور قیامت تک یہ رشتہ جو ہے نا محبت سے گزرتا ہے۔ یہی تو مقصد ہے۔ میلاد نبی نے بھی کیا ہے، خوشی کا اظہار کرنا، اس کا نام میلاد ہے۔ اب آپ کہو گے کیسے؟ تو آپ روایت پڑھو مسلم شریف کی، حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سبحان اللہ، پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ جبھی تو صحابہ آئے جو ہے نا پوچھنے کے لیے کہ یا رسول اللہ آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سنو اس موجود پاک میں بیٹھنے والوں، عاشقوں، دیوانوں، میرے عزیزوں، غور سے سنو۔ نبی نے فرمایا جانتے ہو میں پیر کے دن روزہ کیوں رکھتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ مخصوص دن ہے، اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے، اور اسی دن پہلی وحی اللہ نے میرے اوپر نازل فرمائی۔ بتاؤ، اسی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ یہ نبی کا طریقہ تھا کہ نبی نے اپنی میلاد پیر کے دن روزہ رکھ کر کے منایا تھا، اور ہم دیوانے ہیں وہ قیامت تک نبی کا ذکر کر کے میلاد مناتے رہیں گے۔ اس لیے میلاد منانا کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، اور صحابہ نے بھی میلاد کا اہتمام کیا ہے۔ اس لیے ہمارا کوئی کام قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، نہ کل تھا نہ آج ہے نہ صبح قیامت تک ہوگا، ہمارا ہر کام قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اب آپ سے گفتگو یہ کرنی ہے کہ آپ جب سنی صحیح العقیدہ ہو، الحمدللہ آپ کی اور ہماری نسلیں اسی پر قائم رہیں گی، قیامت تک قائم رہیں گی۔ لیکن آؤ میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں۔ آپ دعویٰ یہ کرتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کے سچے غلام ہیں، ہمارے گلے میں نبی کے غلامی کا پٹا ڈالا ہوا ہے، ہم رات دن نبی کی غلامی کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن سنو قاعدہ کیا ہے، جب انسان کسی دنیاوی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کی ایک ایک ادا پہ نظر رکھتا ہے کہ یہ اس کی کیا کیا ادا ہے، اس کو ہمیں راضی رکھنا ہے، یہ میرا محبوب ہے، میں اس کا عاشق ہوں، مجھے اسے راضی کرنا ہے۔ تو آدمی کیا سمجھتا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کی ایک ایک ادا پر عمل کرتا ہے، اور ساری اداؤں کو اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لیتا ہے۔ بس نیت یہ رہتی ہے کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو نہ جائے۔ بلا شبہ بلا تمثیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ بھی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبی کے دیوانے ہیں، ہم نبی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارا طریقہ نبی کی محبت سے الگ کیوں ہے؟ ہمارا کام جو ہے نا نبی کی اتباع کے خلاف کیوں ہے؟ ہمارا ہر کام نبی کی پیروی کے خلاف کیوں ہے؟ آؤ قرآن تو یہ کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کی فرما برداری کرے۔ مطلب اللہ نے صاف کر دیا، اے دنیا والوں اگر تم میرے محبوب کی فرما برداری نہیں کرو گے، میرے نبی کی اتباع نہیں کرو گے، میرے نبی کی سنت پر عمل نہیں کرو گے، تو یاد رکھو کچھ بھی کر لو میں تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اگر تم کچھ بھی کرو اور وہ حلال جائز کام ہو میرے نبی کی اتباع میں کرو گے تو یاد رکھو
نہیں ہے، یہ انعام ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کیا اس نے میری اطاعت کی، یعنی خدانا اللہ کی اطاعت کیا۔ اللہ نے یہ فرما دیا نبی کی اطاعت پر میری اطاعت مقبول ہے، مطلب یہ ہے کہ تم نبی کی بات مانو، خدا کی بات پر عمل ہو جائے گا، نبی کے طریقے پر چلو، اللہ کے حکم پر عمل ہو جائے گا، نبی کی جو ہے نا سارے احکام کو اپنا لو، خدا کے حکم پر عمل ہو جائے گا۔ اور نبی کیا انعام دیتے ہیں کہ جب تم میری اتباع کرو گے، چاہے خوشی ہو یا غمی ہو، میری سنت کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو گے، میری شریعت کو اپنے دل و دماغ میں رکھو گے، تو نبی انعام کیا دیتے ہیں؟ نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ نبی فرماتے ہیں یاد رکھو جو دنیا میں میری سنت سے محبت کرے گا گویا مجھ سے محبت کیا، اور مجھ سے محبت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں جائے گا، مجھ سے محبت کرنے والا جنت میں ساتھ